بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش عثمان سیزن 4 قسط نمبر 68 میں خوش آمدید۔ قسط کی شروعات میں عثمان صاحب سلطان مسعود کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی زخم پر خنجر رکھ کر کہتے ہیں کہ یا شاپی، تو سلطان کی حالات کچھ مزید بدتر ہو جاتی ہے۔ تو عثمان صاحب شامل سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس زہر کے بارے میں جانتے ہو؟ تو شامل کہتے ہیں کہ میں چیک کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، اس کے علاج کے لیے ایک بوٹی ملتی ہے لیکن اس کو تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی تلاش کر لوں گا۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ یہاں نہ بیٹھو، اگر اس بوٹی کو تلاش نہ کر پائے تو سلطان مر جائے گا، یہاں سے چلو اور جڑی بوٹیوں کو تلاش کیے بغیر واپس مت آنا۔ پھر سین بدلتا ہے اور ہمیں بالا خاتون اور والدہ سلطانہ دکھائی جاتی ہے۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ بالا خاتون مجھ سے ملے بغیر ہی جا رہی ہو؟ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ میرے غصے کو صرف میری شیخ ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ شیخ بھی ایک بہترین سامی ہے لیکن میں بھی موجود ہوں، کیا پریشانی ہے بتاؤ مجھے۔ تو بالا خاتون اس کو اپنے چال میں پھنساتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، ملو خاتون نے سب کچھ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کی شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ بالا خاتون اور ملو خاتون کا یہ ایک چال ہے۔ پھر سین بدلتا ہے اور شامل سپاہی جڑی بوٹیوں کو لاتا ہے اور عثمان صاحب اس جڑی بوٹیوں کو سلطان مسعود کی زخموں پر لگاتا ہے۔ پھر سلطان مسعود ہوش میں آتے ہیں اور تمام سپاہی عثمان سمیت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتے ہیں کہ یہ سب والدہ سلطانہ نے کیا ہے، میں ان کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، بتاؤ مجھے میں والدہ سلطانہ کی طاقت کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ تو سلطان مسعود کہتے ہیں کہ ایک مہر ہے، اگر آپ نے وہ مہر حاصل کر لیا تو والدہ سلطانہ کا کوئی حکم نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک کٹ پتلی رہ جائے گی۔ پھر عثمان صاحب اس مہر کو لینے کے لیے ترتیب سوچتے ہیں۔ پھر ہمیں بالا خاتون اور شیخ دابالو کو گھوڑے پر دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پھر سین بدلتا ہے اور ہمیں علوب کے آدمی دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ سپاہی بہت غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس غداری کا بدلہ ضرور چکائے گا ترگت، میں اسمیاں سلطان سے حساب لوں گا۔ تو یہ دوسرا سپاہی کہتے ہیں کہ صبر کرو، ہم ضرور انتقام لیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کب تک ہم صبر کریں گے، صبر سے کام لو۔ پھر ہمیں ترگت صاحب دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی غلطیوں کا احساس ہوتے ہوئے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر ترگت صاحب اپنی سپاہی کوتان کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بیلی جی کولا جیسار اور تمام قلعوں کی سرداران کو مطلع کرو کہ ہم ترکوں کی زمین کو کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو کوتان کہتے ہیں کہ جیسا آپ کا حکم جناب۔ پھر ہمیں والدہ سلطانہ دکھائی جاتی ہے جو کہ کنور الب پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ تو والدہ سلطانہ کہتی ہے کہ تم مجھے عثمان کی خفیہ معلومات دو گے اور اس پر تشدد جاری ہوتا ہے۔ پھر آخر میں کنور الب کہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں اگلوا پاؤ گے، اور پھر وہ والدہ سلطانہ اس کو آگ لگاتی ہے، مطلب کنور الب کی زخموں کے ساتھ آگ کو لگاتی ہے۔ پھر ہمیں عثمان صاحب دکھائی جاتی ہے۔ عثمان صاحب سلطان مسعود سے کہہ رہے ہوتی ہے کہ میں والدہ سلطانہ کا تمام طاقت حاصل کر لوں گا اور اس سے تمام طاقت چھین لوں گا۔ پھر شیخ دبالی آتی ہے۔ عثمان صاحب شیخ دبالی سے حال احوال پوچھتے ہیں تو شیخ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر شیخ دبالی سلطان مسعود سے کہتے ہیں کہ میری رب سے دعا ہے کہ آپ کو جلد از جلد شفا دے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے محفوظ جگہ سوغوت ہے، اسمیاں سلطان شک بھی نہیں کرے گی کہ سلطان مسعود سوغوت میں ہے۔ تو شیخ دبالی جواب دیتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک سوچا ہے۔ پھر عثمان بالا سے کہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو گی اور اسمیاں سلطانہ سے مہر لو گی۔ تو سلطان مسعود پوچھتے ہیں کہ کیا تم وہ مہر حاصل کر لو گی؟ تو عثمان صاحب مسعود سے کہتے ہیں کہ اسمیاں سلطانہ محسوس بھی نہیں کرے گی اور بالا خاتون وہ مہر لے لے گی۔ پھر سلطان مسعود عثمان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 2 سر لوں گا، اب میں پہلا سر لینے جا رہا ہوں۔ پھر اسمیاں سلطانہ اور پھر کنور پر مزید تشدد کرتے ہوئے کنور کے زخموں پر کیڑے مکوڑوں کو پھینکتی ہے، اور اسی طرح کنور کو مارتا کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مارتا ہی پرگ ہے۔ پھر ہمیں گول قلعہ دکھایا جاتا ہے۔ ترگت صاحب سرداران سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم کپاروں کا خاتمہ اپنی سرزمینوں سے کریں گے۔ تو اوراس صاحب پوچھتی ہے کہ کیا ہم نے اپنا کام مکمل نہیں کیا؟ تو ترگت صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہم نے کپاروں کا خاتمہ کیا ہے؟ تو اوراس صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہم
کپار کے خلاف تھی تو آپ کپاروں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ تو درگت صاحب غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہیں سرداران۔ پھر یہ سردار پوچھتا ہے کہ کون سا کام ہے جو تکمیل تک نہیں پہنچا۔ تو درگت صاحب کہتے ہیں کہ ہم کپاروں کو اپنی سرزمینوں اور قلعوں سے تباہ و برباد اور الگ کر دیں گے۔ تو پھر یہ سردار کہتا ہے کہ اگر آپ کا مقصد جہاد ہے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر درگت کہتے ہیں کہ سرداران کیا آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں؟ تو اتنے میں عثمان صاحب انٹری مارتا ہے اور کہتے ہیں کہ سرداران میرے ساتھ ہے۔ پھر ہمیں یہ نشیر دکھائے جاتے ہیں۔ اولگن خاتون عائشہ خاتون سے پوچھتی ہے کہ کیا بالا خاتون اب درگاہ میں رہے گی؟ تو عائشہ خاتون جواب دیتی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ پھر اولگن خاتون کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اتنے میں ملون خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ اولگن خاتون اگر تمہیں بالا خاتون کا اتنا فکر ہے تو اپنا سامان باندھ لو اور جاؤ یہاں سے۔ تو اولگن خاتون کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے باہر نکال رہی ہے؟ اتنے میں بالا خاتون آ کر کہتی ہے کہ میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ ملون خاتون کہتی ہے کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ پھر ملون خاتون اور بالا خاتون ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ اپنا تلوار لے کر میدان میں نکلو، فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اولگن خاتون کہتی ہے کہ رکو میرے لیے ایک دوسرے بالا خاتون لڑو، اور ملون خاتون بہت ہنستی ہے۔ پھر عائشہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سچ میں لڑ رہی تھی، بہت ہی اچھی اداکاری کی، بہت ماہر ہو۔ اولگن خاتون ہاگی بھاگی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی میں بے ہوش ہو جاتی، میں اپنی عقل کو بیٹھی تھی۔ تو سب ہنستے ہیں۔ پھر ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے اور بالا خاتون کہتی ہے کہ اسماعیل سلطانہ ہمیں لڑوانا چاہتی ہے۔ تو ملون خاتون بالا خاتون سے کہتی ہے کہ ہم اس کی کیل ہی میں غرق کر دیں گے، لیکن یہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں سب کو یقین ہو جائے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ کل وہ تمام عورتوں کو سغوت میں دعوت دے رہی ہے، میں بھی جاؤں گی اور وہ مہر چوری کر لوں گی۔ اتنے میں اسما آ کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھا ایپیسوڈ 68 کا اختتام۔ ایپیسوڈ 69، 70 اور اس کے تمام آنے والے اقساط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتی ہے اپنے آنے والے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔